الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اصول ثلاثہ دین کی 3 بنیادی باتیں، اس کا آج آخری سبق ہے اور ترتیب میں ہمارا 23واں سبق ہے۔ جیسے کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ کل کے درس میں جو آخری بات تھی وہ طاغوت کے بارے میں تھی کہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور طاغوت کی عبادت سے روکا، بتایا تھا نا؟ تو آج اسی طاغوت کی یہاں تشریح اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں پر فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں پر کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں پر کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ اب جو چیز اللہ نے فرض کیا ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ نے کیا فرض کیا؟ طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ پر ایمان لانا۔ کس چیز کا انکار کرنا؟ طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ پر ایمان لانا۔ یہ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے اور صرف اللہ پر ایمان لانا ہے، تو طاغوت کا معنی کیا ہے؟ ذرا اس کو اچھی طرح سے سمجھیے آپ۔ طاغوت کا معنی اچھا سمجھیں گے، یاد رکھیں گے؟ کسی کی عبادت یا اطاعت یا اتباع میں شرعی حد کو پار کرنا۔ کسی کی، دہرائیے، کسی کی عبادت یا اطاعت یا اتباع میں کیا کرنا؟ شرعی حد کو پار کرنا۔ کسی کی عبادت یا اطاعت یا اتباع میں کس کو پار کرنا؟ شرعی حد کو پار کرنا۔ اسی کا نام کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اب اس طرح دیکھا جائے تو طاغوت بہت سارے ہیں، لیکن طاغوت کے 5 سرغنے ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والطواغیت کثیرہ، بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے رؤوس الطواغیت 5 5 ہیں۔ بات یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ طاغوت کا معنی کیا ہے؟ شریعت کو پار کرنا۔ یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی تعریف ہے۔ اور طاغوت بڑے بڑے اہم سرغنے کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ وہ کیا 5 ہیں؟ نمبر 1 ابلیس لعین، ملعون ابلیس، لعنہ اللہ، قرآن میں آیا ہے نا؟ ابلیس یہ تو سارے طاغوتوں کا سردار، طاغوتوں کی پوری جڑ اس سے ملتی ہے۔ اب اس کے بارے میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، میں فی الوقت سبق آپ کو مختصر 1 سے 2 بار دہراتے ہوئے یاد دلاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ تفصیل جانیں گے ہم۔ طاغوت کے سرغنے کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 ابلیس، نمبر 2 وہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو۔ نمبر 2 میں اچھا یاد رکھیں، نمبر 2 کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، خاموش نہیں رہنا، اور وہ راضی ہو۔ یہ کہنا بھی ضروری ہے، کیوں؟ آگے میں سمجھاؤں گا پھر۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اس سے راضی ہو۔ نمبر 3 وہ جو اپنی عبادت کی طرف بلائے لوگوں کو،
پہلے والے میں اس میں فرق ہے. پہلے والا لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ خوش ہے، راضی ہے. لیکن تیسرا کیا ہے؟ آؤ میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر مجھے پوجو، میں تمہیں نوازنے والا ہوں، تمہارے سجدوں کا میں حقدار ہوں. یعنی تیسرا کیا ہے؟ جو اپنی عبادت کی طرف بلائے، دعوت دے. آئی سمجھ میں بات؟ چوتھا، جو علم غیب کا دعویٰ کرے. جو کیا کرے؟ علم غیب کا دعویٰ کرے. اور پانچواں، جو شریعت کے خلاف فیصلے کرے. شریعت کے خلاف فیصلے کرے. 5 یاد ہو گئے آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ گئے؟ اور اچھی طرح سے دلیلوں کے ساتھ میں سمجھاؤں گا، پہلے اتنی باتیں یاد رکھیں. طاغوت کے سرغنے 5 ہیں. تو پہلا کیا؟ دوسرا، جس کی عبادت کی جائے وہ اس سے راضی ہو. پہلا ابلیس. دوسرا، جس کی عبادت کی جائے وہ اس سے راضی ہو. تیسرا، جو اپنی عبادت کی طرف بلائے. چوتھا، علم غیب کا دعویٰ کرے. پانچواں، جو شریعت کے خلاف فیصلے کرے. تو اللہ نے طاغوت کا انکار کرنا، اللہ پر ایمان لانا یہ فرض قرار دیا. اس کی دلیل یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. جو طاغوت کا انکار کر کے صرف اللہ تعالی پر ایمان لائے، اسی نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں العروۃ الوثقی کا مطلب ہے الاسلام. مکمل دین اسلام کو اس نے تھام لیا. اسلام کا جو اصل ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اور ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، اس کا معنی یہی ہے، طاغوت کا انکار کرنا، یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا ہو رہی ہے اس کا انکار کرنا. اور یہی تو ہے لا الہ. شروع میں پڑھ چکے ہیں نا، کلمہ طیبہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ کا جو معنی ہے اس کے اندر یہ 2 رکن ہے. ایک لا الہ کہ عبادت کے حقدار کوئی نہیں، پھر اثبات، فوراً ماننا کہ اللہ اکیلا تنہا وہ عبادتوں کا حقدار ہے. آئی بات سمجھ میں یہاں تک؟ اچھا، اس کے بعد ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں ترمذی کی، ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے. لیکن ابھی جو ہم نے یہ 5 قسمیں پڑھی ہیں، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ جی. ابلیس تو سرغنہ ہے. سورہ اعراف کو پڑھیے اور دوسری کئی سورتوں میں اس نے قسم کھا کے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اور پھر اس کے علاوہ سورہ اعراف ہی میں نظر آتا ہے کہ میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے دور ہٹاؤں گا. تو اس نے یہ قسم کھایا ہے. اب وہ تو طاغوت ہے ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ابلیس تو طاغوت ہے، یہ بات ہم کو معلوم ہوئی. تو اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ کہ ہم ابلیس کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کے وسوسے میں پڑنے سے بچے رہنا ہے. تبھی تو صحیح فائدہ ملے گا نا. ہم سن لیں، مان لیں، پڑھ لیں کہ ہاں ابلیس بہت برا ہے، وہ ہم کو بہکاتا ہے، لیکن ہم اس سے بچنے کے لیے جہاں جہاں جو دعا پڑھنا ہے وہ نہ سیکھیں اور نہ پڑھیں. اس کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں نہ آئیں، اور ہم اس کی اطاعت و عبادت وغیرہ سے بچنے کی کوشش نہ کریں. تو پھر ایسا جان کر فائدہ کیا ہوگا؟ سورہ یاسین کل بھی اس کا ذکر آیا تھا نا کہ یہ زندوں کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے. ہم مردوں پہ پڑھتے ہیں اور خود اس سے ہدایت نہیں لیتے، اور جبکہ مردوں پہ پڑھنا کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان.
اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اور ہم اس عہد کو بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ اس لیے کہ بچہ جب کھیل میں پڑا رہتا ہے تو سبق یاد رہتا ہے اس کو، ہم ایسے ہی دنیا کے کھیل میں پڑ گئے، اپنے خواہشات میں پڑ گئے، اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کے دین کو سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے اس عہد کو، اس پیمان کو، اس وعدے کو بھول گئے۔ شیطان کی بات، ابلیس کی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب دوسرا لیجئے، جس کی عبادت کی جاتی ہو، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کہا؟ وہ اس سے راضی ہو تبھی طاغوت ہے، راضی نہیں ہے تو وہ طاغوت نہیں ہے۔ جی اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی جہنمی ہو، تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے، اور تم جس کی عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو مشرکین بڑے خوش ہو گئے، کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے تب تو نعوذ باللہ استغفر اللہ عیسیٰ عزیر علیہ السلام اور ایسے جو نیک لوگ ہیں، کچھ اور کا نام لیا، کہا وہ بھی جہنم میں، ہم بھی جہنم میں سے برابر رہیں گے۔ اللہ نے فوراً پھر آیت اتاری ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر اور دوسرے نیک لوگ، یہ لوگ جہنمی نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ لوگ اپنی عبادت کی طرف نہ بلائے ہیں نہ اس سے راضی ہوئے ہیں، نہ بلائے ہیں نہ اس سے راضی ہوئے ہیں، بلائے بھی نہیں، راضی بھی نہیں ہوئے۔ یہ بات ہمیں سورہ مائدہ کے تقریباً آخر سے کچھ پہلے بھی معلوم ہوتی ہے، جس وقت اللہ رب العالمین میدان محشر میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرتے رہنا، ایسا تم نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ کبھی ہم نے ایسے نہیں کہا، ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے تو اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے، تیرے دل کی بات کو ہم نہیں جانتے، ہم نے کبھی ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اضافہ کرنا ساتھ میں ضروری، جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو، وہ اس سے راضی ہو۔ جیسے ابھی ایک ویڈیو آئی تھی کہیں کی پتہ نہیں، کسی پیر کو، مرشد کو سجدہ کرنا، یہ تو کر ہی رہے ہیں لوگ، لیکن جہالت اور کتنی بڑھ گئی دیکھیے، پیر کی گاڑی گئی یا سامنے سے آ رہی ہے اس کو سجدہ کر رہے ہیں آپ، یعنی پیر صاحب جس گاڑی میں ہے وہ گاڑی بھی قابل تعظیم ہو گئی، وہ بھی سجدہ کے قابل ہو گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پیر صاحب گزر گئے تو جو قدموں کے نشان ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ آج ہماری مسلم قوم کو کس طرح شرک میں ڈوبی ہے۔ دوسرا جو دکھا رہے تھے وہ خواجہ غریب نواز جو کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، معلوم ہونے کے لیے میں نام ذکر کر رہا ہوں، ورنہ سب کو نوازنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ غریبوں کو، بندوں کو، مالداروں کو، ہر ایک کو نوازنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ وہاں کیا کہہ رہا ہے آپ سنیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ نے جس کے نصیب میں کچھ نہیں لکھا یہاں آ جائیں گے دربار پہ خواجہ کے تو وہاں ان کو ملے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اتنا کھلا کفر، اتنی کھلی شرک کی باتیں۔ تو وہ جس کی عبادت کی جائے وہ اس سے راضی ہو، وہ بھی طاغوت ہے، اور جو اپنی عبادت کی طرف بلائے، جو اپنی عبادت کی طرف۔ اب آج بڑے بڑے پیر ہیں، وقت نہیں ہے، چھوٹا مختصر درس رہتا ہے 15-20 منٹ کا یہاں پر۔ شیخ الاسلام کے لقب سے ہیں کچھ لوگ، آ کر لوگ سیدھے ان کے پیروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، منع نہیں کرتے، نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے اٹھو ایسا نہ کرو۔ جو آدمی پسند نہیں کرتا، جو آدمی خود دعوت نہیں دے رہا مجھے کہ آؤ میری عبادت کرو، یا جو آدمی پسند نہیں کر رہا، اسے کیا کہنا چاہیے؟ انکار کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟
تو میرے بھائیوں آج یہ دو قسم کے، اور چوتھا اس کے اندر علم غیب کا دعویٰ کرنے والے جگہ جگہ ہمارے یہاں مزاروں پر، درگاہوں پر تو بالخصوص نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اور آج کل ٹی وی پر کچھ پروگرامز چلتے ہیں جس کے اندر ایسے دعوے کیے جاتے ہیں. تو ان سب سے بچنا ضروری ہے. اور شریعت کے خلاف فیصلہ، موٹی سی بات یاد رکھیں، اس کے اندر 3 شکلیں ہیں. کم سے کم شکل اس کے اندر یہ ہے کہ انسان فاسق ہو جاتا ہے. دوسری اس کے اندر اس سے بڑے درجے کا ہے کہ وہ انسان ظالم ہو جاتا ہے. اور تیسرا ہے کافر ہو جاتا ہے شریعت کے خلاف فیصلے کرنے والوں میں. کسی اور موقع پر اس کی تفصیل، لیکن امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کو ختم کر رہے ہیں ایک حدیث سے. یہ حدیث اب تک کے پورے سبق اور بالخصوص یہ جو طاغوت کے بارے میں سمجھایا اس کے بارے میں بھی دلیل ہے. اور کتاب کا اختتام ایک بہت ہی نرالے انداز میں ہے. ترجمہ سن لیں پہلے. رأس الامر الاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی جو اصل ہے، دین کا جو سر ہے وہ اسلام ہے. وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون نماز ہے. وذروۃ سنامہ او ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس کی چوٹی یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. کاش آج مسلم لیڈران بھی ہو، مسلم امہ بھی ہو، اس حدیث کو سمجھتی تو ہم عزت میں ہوتے. دین کی اصل اسلام ہے. حدیث میں ہے رأس الامری. رأس کس کو کہتے ہیں؟ اس سر کے بغیر ہمارے اس پورے دھڑ کا کوئی فائدہ ہے؟ بتاؤ. نہیں ہے. آپ کہیں کہ نا ماشاء اللہ اتنے بڑے بزرگ، آپ کہیں ارے یہ تو بہت خرچ کرنے والے بڑے اللہ والے دکھتے ہیں، لیکن اسلام 11ویں سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا یاد ہے کہ وہ اسلام جس میں ہے کہ دل کے عقیدے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، مکمل فرما برداری کرنا، شرک اور اہل شرک سے برات، وہ اسلام اگر ہمارے اندر نہیں ہے. اسلام کا جو معنی پڑا جس کے 5 ارکان ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور ابھی ہم نے پڑھا لا الہ، یہ کیا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت کے معنی میں ہے، الا اللہ ویؤمن باللہ کے معنی میں ہے. اس طرح کا ایمان نفی و اثبات کے ساتھ جس کے پاس ایسا اسلام نہ ہو وہ اپنے آپ کو بڑا دیندار بھی سمجھ لے، لوگ اسے کتنا ہی دیندار کہیں تو اس دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے بعد اس دین میں عملی جو شکل ہے، اس لیے کہ دین کو ماننے میں دل کا بھی حصہ ہے نا، زبان کا بھی حصہ ہے، اور اپنے عمل کا بھی. عمل میں سب سے اہم چیز نماز ہے. بلکہ آپ دیکھ لیں ہم اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں نا، اگر یہ ستونوں کو گرا دیا جائے تو یہ عمارت رہے گی؟ تو نماز دین کا ستون ہے. جب ستون ہی کوئی آدمی نہ رکھے، نماز کی پابندی نہ کرے تو وہ کیسا دین والا ہوا؟ وہ کیسا مسلمان ہوا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تو 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، بس ایک فجر بھاری ہوتی ہے اس لیے نہیں پڑھتا، تو وہ ایک ستون گرانے والا بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے؟ جواب نہیں دے رہے. تو سوچو ذرا پھر. اور آخری بات، اونٹ کو دیکھا آپ نے؟ اونٹ کیا ہوتا ہے اس کی پیٹھ پہ؟ کوہان کہتے ہیں نا، کوہان. عرب کا علاقہ اونٹوں والا ہے. بعض اونٹ میں 2 کوہان بھی ہوتے ہیں. بغیر کوہان کے جو اونٹ ہو اس کو بہت ہی کمزور اور کوئی خاص فائدے کا نہیں سمجھا جاتا، بہت کمزور سمجھا جاتا ہے. کوہان جس کی مضبوط ہو وہ بہت طاقتور اونٹ بھی سمجھا جاتا ہے. تو ذروہ اس کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو
ایک اونٹ سے تشبیہ دی، اور جہاد کے بارے میں کہا کہ وہ کوہان کی طرح سے ہے۔ کیا مطلب؟ ادھر ایک اللہ کی عبادت پر قائم رہ کر، شرک سے بچ کر، عملی طور پر نماز کی پوری پابندی کرتے ہوئے جہاد بھی اپنے ساتھ میں قائم رکھو گے تو تم اس دنیا میں بھی غالب رہو گے، عزت سے رہو گے۔ ورنہ جیسی جیسی چیزیں یہ کم ہوتی جائیں گی ویسی ویسی ذلت بڑھتی جائے گی، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت کی ذلت اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ایک حدیث ایسی ہے، 3 الفاظ اس کے اندر، کہ اس کو سمجھانے کے لیے 1 گھنٹے کا درس بھی کافی نہیں ہوگا، لیکن بہت مختصر سمجھانے کی کوشش کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ تو سمجھ گئے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔